بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ کل افغانستان میں انتہائی اہم ان کے جو صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ چوتھے صدارتی انتخابات ہیں۔ اس سے پہلے 2005، پھر 2009، پھر 2014 اور اب یہ 2019 میں جو ہے چوتھی دفعہ صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ الیکشن شروع میں تو بڑے کنفیوژن کا شکار تھے اور اس میں ٹوٹل 18 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، لیکن صورتحال بڑی غیر یقینی تھی۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے، لگ ایسا رہا تھا کہ معاہدہ ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے جو زیادہ تر کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید انتخابات نہ ہو، کیونکہ امریکہ بھی اور اسی طرح افغانستان کے اندر جو بڑا طبقہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ امن ضروری ہے، امن کو سب پہ فوقیت ہونی چاہیے، انتخابات بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اور دوسری طرف ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو کہ موجودہ صدر بھی ہے، وہ اس پہ بڑے بضد تھے کہ انتخابات جو ہے وہ ہر صورت ہوں گے۔ 7 سپٹمبر تک کوئی ویزیبل ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی انتخابات کے حوالے سے، اور یہی کنفیوژن تھا کہ شاید انتخابات جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جب ٹویٹ آیا اور اس نے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کو جو ہونے والا معاہدہ تھا سب کو ختم کر دیا، اور اتنا اچانک اور بغیر اس سے ہوا کہ ایون زلمے خلیلزاد صاحب جو کہ امریکہ کے نمائندے تھے افغانستان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے، اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے زیادہ امیدوار جو تھے وہ الیکشن میں انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے تھے، اور ابھی بھی جو ہارڈلی جو 5 امیدوار ایسے ہیں جو کہ میدان میں ہیں، باقی کے نام ووٹر لسٹ پہ بیلٹ پیپر پہ ہوں گے لیکن وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، اس نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہے۔ یہ جو میں یہ کہتا چلوں کہ 2014 میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ انتہائی متنازعہ الیکشن تھے، فراڈ اور کرپشن کے حوالے سے، اور یہی وجہ تھے کہ پھر امریکہ نے انٹروین کیا اور جان کیری نے رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا کہ ونر کون ہے۔ جان کیری نے آ کے اس وقت جو 2 ٹاپ پہ کینڈیڈیٹ تھے، اشرف غنی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو دوسرے راؤنڈ میں گئے تھے، ان کے درمیان جو ہے یونٹی گورنمنٹ کے نام سے ایک حکومت بنائی، جو کہ اگین 5 سال بڑی مصیبت زدہ ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں کوئی امپرومنٹ نہ ہوئی، حالات خراب ہوئے، کرپشن زیادہ تھی۔ ابھی میں یہاں پہ بتاتا چلوں جو کہ 5 امیدوار ہیں جو ٹاپ پہ ہیں، ان کا بائیو ڈیٹا وہ کون ہے اور کس حیثیت میں اس نے افغانستان کو سرو کیا ہے۔ ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب ہے۔ ویسے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر غنی صاحب جو ہے وہ اس وقت ایک فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے، اگرچہ وہ کبھی فیورٹ رہے نہیں ہیں۔ 2005 کے الیکشن میں اس نے حصہ لیا تھا، اس نے بہت کم ووٹ لیے تھے۔ 2014 میں جب الیکشن ہوئے اس نے دوبارہ الیکشن میں حصہ لیا، اور اس نے جو ہے وہ پہلے راؤنڈ میں وہ دوسرے نمبر پہ رہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب اس سے آگے تھے، اس نے 35% لیے تھے، ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے 45% لیے تھے۔ لیکن جب وہ دوسرے راؤنڈ میں چلے گئے تو اس میں ڈاکٹر غنی صاحب نے 55 کر دیا اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے 47۔ اسی وجہ سے اس الیکشن کو بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فراڈ زدہ الیکشن تھے، کہ جو بندہ جس نے 35 لیے تھے وہ 55 کر گئے، اور جس نے 45 لیے تھے یعنی 45% وہ 47 پہ چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب جو ہیں یہ 1949 میں لوگر جو پراونس ہے، صوبہ ہے، وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ زیادہ عمر انہوں نے امریکہ میں گزاری ہے۔ انتھروپولوجی کے ڈاکٹر ہیں۔ پہلے وہ امریکہ میں ایز ایک ایڈمیشن تھے، اور بعد میں اس نے ورلڈ بینک میں ایز سینئر ایڈوائزر کی حیثیت سے اس نے اسے جوائن کیا تھا۔ یہ تقریباً 24 سال، جتنا جو عرصہ رہا جنگ کا، مجاہدین جہاد کا، اور اس کے بعد جو مجاہدین کی حکومت ہے اور پھر طالبان کی حکومت آئی، یہ امریکہ میں رہے تقریباً 24 سال، یہ باہر رہے ملک سے۔ طالب علمی کے علاوہ طالبان کو جب نکالا گیا تو یہ واپس کابل آ گئے، اور یہ کابل یونیورسٹی کے جو ہے وائس چانسلر بنا دیے گئے۔ بعد میں پریزیڈنٹ کرزئی صاحب نے، جب حامد کرزئی صاحب صدر بنے تو انہوں نے انہیں جو ہے اپنی کابینہ میں وزیر مالیات یعنی وزیر خزانہ کے طور پر اپوائنٹ کیا۔ 2010 میں یہ جو ٹرانزیشن کونسل بنی، جو کہ امریکی فوج جو تھے افغان فوج کو سارے اختیارات اور جو سیکیورٹی کے وہ دے رہے تھے، تو یہ اس کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اسی طرح یہ تھا ان کی جو تھوڑا سا
جس طرح میں نے کہا کہ جو پہلی دفعہ دوسری دفعہ جب اس نے صدارتی امیدوار پہلی دفعہ تو 2009 میں، دوسری دفعہ یہ 2014 میں، اور جو میں نے کہا کہ اس کی جو پوزیشن تھی، سیکنڈ پوزیشن تھی 35 پہ 35% ووٹ لیے تھے، لیکن بعد میں دوسرے راؤنڈ میں یہ 55 پہ چلے گئے، 55% پہ وہ افغانستان میں 50+1 یعنی 50+1 کا جو فارمولہ ہے تو یہ 55 پہ چلے گئے تھے، اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو کہ 45 یعنی 45% لیے گئے تھے وہ 47 پہ چلے گئے تھے، اور بعد میں جو یونٹی گورنمنٹ بنی وہ سارا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے جو زیادہ پاپولر کینڈیڈیٹ ہے وہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب تھوڑا سا اس کی جو بایوگرافی ہے وہ یہی کہ یہ کابل میں 1960 میں پیدا ہوئے، کابل یونیورسٹی سے میڈیکل کی ڈگری لی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آنکھوں کے ڈاکٹر ہے۔ جب جہاد شروع ہوا تو پھر یہ مجاہدین کے کیمپ میں چلے گئے اور جمعیت اسلامی کو اس نے جوائن کیا۔ بعد میں یہ پشاور میں بھی رہے اور یہاں پہ مجاہدین کی خدمت بھی، جو افغان مہاجرین تھی ان کی خدمت بھی کرتے رہے۔ احمد شاہ مسعود کے ساتھ یہ تھے، جو شہید احمد شاہ مسعود ہے اس کے ساتھ ان کے سیکنڈ تھے، اور یہ جو تھے امریکہ جو اس کو زیادہ اس کی معاونت سے جو ہے روس کے خلاف انہوں نے لڑائی کی۔ صدر ربانی کی صدارت میں بھی یہ اہم عہدوں پہ فائز رہے۔ بدقسمتی یہ تھی کہ جب 1992 میں مجاہدین کی حکومت آئی 1996 تک، تو یہ اس میں شامل تھے، لیکن اس جو سارا جو تھا یہ احمد شاہ مسعود صاحب، جمعیت اسلامی اور حزب اسلامی جو حکمت یار صاحب ہے اس کے درمیان جو لڑائی رہے تو اس میں پیش تھے، اور یہ اتنی خطرناک لڑائی تھی کہ افغانستان کو اتنا نقصان کسی اور جنگ میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں تقریباً 50,000 کے قریب جو ہے عام لوگ مارے گئے، اور کابل کا جو ہے وہ اس کو بالکل تباہ و برباد کیا تھا ان مجاہدین نے خود۔ اس سے پہلے جب سوویٹ کے ساتھ جو جہاد تھا اس میں کابل بالکل انٹیکٹ تھا۔ 2001 کے بعد جب وہ حامد کرزئی صاحب کی حکومت آئی تو اس میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب وزیر خارجہ رہے پورے 5 سال، 2001 سے لے کر 2005 تک۔ بعد میں یہ علیحدہ ہوئے دوسرے ٹرم میں پریزیڈنٹ حامد کرزئی صاحب کی۔ 2009 میں اس نے پہلی دفعہ صدارتی انتخابات لڑے اور بڑا اچھا رزلٹ اس کا آیا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے تقریباً 31% یعنی 30.5% جو ہے اس نے ووٹ حاصل کیے تھے، بڑا اچھا اس کا مارجن رہا۔ جس طرح میں نے کہا ہی از اے پاپولر اینڈ ایکسپیرینس مجاہد بھی رہے ہیں، اور ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، گورنمنٹ لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 2014 جس طرح میں نے پہلے کہا 2014 کے انتخابات میں اس نے دوبارہ حصہ لیا اور اس نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ ٹاپ پہ تھے، پہلی راؤنڈ میں جو تھا ڈاکٹر عبداللہ صاحب ونر تھے، اس نے 45% ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پر ڈاکٹر اشرف غنی صاحب بہت پیچھے تھے اس کے، یعنی 35%، 10% جو ہے وہ اس سے پیچھے تھے۔ انہوں نے 35% جو ہے ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن جب دونوں سیکنڈ راؤنڈ میں چلے گئے تو سیکنڈ راؤنڈ میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ الیکشن میں فراڈ ہوا، کرپشن ہوئی، اور جتنے جو ہونی تھی یعنی نہ ٹرانسپیرنٹ تھے نہ شفاف تھے، اس وجہ سے ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو ہے وہ 45 سے 47% پہ چلے گئے، جبکہ ڈاکٹر غنی صاحب جو ہے وہ آلموسٹ 100% یعنی 30% سے 35% سے وہ جو ہے 55% پہ جو وہ چلے گئے، اور اس وجہ سے وہ الیکشن جو تھے اس کو بالکل ماننے سے انکار کیا گیا، اور یہی اس الیکشن کا کسی کو بھی ونر ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ دونوں کو ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو صدر ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کو یونٹی گورنمنٹ میں یہ ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے طور پر اس کو اپوائنٹ کیا گیا، لیکن دونوں کی کبھی نہ بنی۔ پورے 5 سال بڑی ٹینشن میں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں حالات مزید خراب ہوئے، کرپشن زیادہ بڑی، اور جو اداروں کے جو تھا ان کو ری اسٹرکچرنگ تھا یا ریکنسٹرکشن جو تھا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا تھے ڈاکٹر عبداللہ صاحب۔ لیکن اس وقت پاپولر ووٹ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو ہے ہی از لیڈنگ دا پاپولر ووٹ، اگرچہ ڈاکٹر غنی صاحب کا بھی ہے، لیکن ڈاکٹر غنی صاحب کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا جو علاقہ ہے جہاں پہ اس کے بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اسپیشلی جو پشتون بیلٹ ہے، وہاں پہ حالات جو ایسے ہیں وہ کافی مشکلات اس میں ہیں۔ وہاں پہ مشکل ہے کہ کیونکہ وہ علاقے طالبان کے کنٹرول میں زیادہ ہے، وہاں پہ طالبان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا جو جس خطے میں ان کے زیادہ ووٹ مل سکتے ہیں وہاں پہ حکمت یار صاحب کی بھی کافی انفلوئنس ہے۔ اور دوسری بات جو ہے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو رننگ میٹ ہے امر اللہ صالح صاحب،
اس کے بارے میں تھوڑے سے لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں، اور یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جب وہ نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی یعنی NDS کے ہیڈ تھے تو اس نے طالبان کے نام پہ ہزاروں پشتونوں کو جو ہے اس لیے قتل کیا تھا کہ صرف وہ پختون تھے، اور ان پہ طالبان کا الزام لگا کے ان کو قتل کیا جاتا رہا۔ یہ امراللہ صالح صاحب پہ ادروائز ہی از اے ویری ڈائنامک پرسن، ایجوکیٹڈ بھی ہے، ڈائنامک بھی ہے، لیکن اس پہ الزامات زیادہ ہیں، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے لیے یہ ایک نائٹ میئر ہو سکتا ہے۔ اور پختون علاقوں میں ڈیفینیٹلی جو علاقے جہاں پہ اشرف غنی صاحب کا سمجھا جاتا ہے کہ پڑلا باری ہے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ میکسیمم اگر آ سکتے ہو کہتے ہیں 10 سے 12% آ سکتی ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر عبداللہ صاحب لیڈ پہ ہے۔ اس کے بعد جو اہم کینڈیڈیٹ ہے وہ حکمت یار صاحب ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ حکمت یار صاحب قندوز صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، 1949 بالکل ڈاکٹر اشرف غنی صاحب اور اس کی عمر تقریباً ایک جیسی ہے، اس میں پیدا ہوا ہے۔ امریکہ کے خلاف جو ہے اس نے جہاد میں بہت بڑا حصہ لیا، یہ لیڈنگ جہادی کمانڈر تھے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو 7 گروپ تھے اس میں ڈاکٹر جو حکمت یار صاحب کا جو تھا حزب اسلامی، اس کو امریکہ کی سب سے زیادہ امداد جو دی جاتی تھی یا ریسورسز جو تھے وہ حکمت یار صاحب کو دیے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں مجاہدین جب وہ ان کے انٹرنل لڑائیاں ہوئیں اور طالبان اور یہ وغیرہ، تو حکمت یار صاحب جو ہے یہ امریکیوں کے خلاف بھی لڑے، اس کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس نے بعد میں حامد کرزئی صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے ساتھ وہ میچیور ہوئے، اور 2016 میں اس نے وہ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت جو ہے یہ واپس کابل آ گئے۔ طالبان کے جو 7 سال جو تھے اس میں یہ 5 سال میں یہ جو ہے ایران میں روپوش رہے، تو اس وقت وہ خود حزب اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا بنیاد پرست ہے، اسلامسٹ مائنڈڈ ہے، اور جو ہے سخت جو پوائنٹ آف ویو ہے مذہبی لحاظ سے یہ بڑے اس کو کہتے ہیں کہ بنیاد پرست سمجھے جاتے، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، اگرچہ اس نے اپنے آپ کو کافی اس پہ کلیئر بھی کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ رحمت اللہ نبیل صاحب ہیں، جو کہ NDS کے ہیڈ رہے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے بھی ایڈوائزر رہے ہیں، اور اس طرح یہ NDS کے ڈپٹی ہیڈ بھی رہے جب طالبان کا 2001 میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ NDS کے ڈپٹی ہیڈ بھی رہے ہیں۔ 1968 میں یعنی 1968 میں رحمت اللہ نبیل صاحب جو ہے یہ وردک صوبہ جو ہے اس میں پیدا ہوا ہے، کابل کے قریب یہ صوبہ ہے، اور پیشے کے لحاظ سے یہ انجینئر ہے۔ اس وقت وہ بھی ایک امپورٹنٹ کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں۔ احمد ولی مسعود صاحب جو 5ویں اہم کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں، یہ احمد شاہ مسعود صاحب کے بھائی ہیں جو لیجنڈری کمانڈر رہے ہیں، مجاہد کمانڈر رہے ہیں، اور جو 2001 میں ہی اس کو سپٹمبر جو 9/11 سے 2 دن پہلے یعنی 9 سپٹمبر کو اسے شہید کیا گیا تھا، ایک جرنلسٹ کے گروپ میں دہشت گرد آئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ 1992 سے لے کر 1996 جب مجاہدین کی حکومت تھی اس میں یہ لندن میں کابل کے سفیر رہے ہیں، اور جب طالبان نے ٹیک اوور کیا 1996 میں تو اس وقت بھی یہ لندن میں اس نے وہ سفارت جو ہے وہ جاری رکھی، کیونکہ لندن برطانیہ نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو یہ اوورآل صورتحال تھی۔ کل اللہ رحم کرے کہ حالات تھوڑے سے اچھے ہوں، کیونکہ طالبان کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ووٹرز کو، اور اسپیشلی جو الیکشن عملہ ہے اس کے بارے میں، اور عام افغانوں کا جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ انتخابات جو ہے یہ بھی مشکل ہے کہ آزادانہ ماحول میں ہو، اور یہاں پہ لوگوں کی رائے جو ہے اس کی عزت رکھی جائے گی۔ اور یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جس طرح 2014 الیکشن میں ہوا تھا کہ پہلے راؤنڈ میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب بڑے مارجن کے ساتھ جیت رہے تھے، لیکن دوسرے راؤنڈ میں وہ ہار گئے تھے، تو اس دفعہ بھی امکان یہی ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹ ٹاپ پہ ہے، اور یہ دونوں جب سیکنڈ راؤنڈ میں چلے جائیں گے تو وہی لڑائی جھگڑا جو ہے اس کا امکان ہو سکتا ہے۔ اللہ خیر کرے، دونوں افغان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے پاس یہ احساس بھی ہے کہ افغانوں کا اس وقت ٹاپ جو ایجنڈا ہے وہ امن ہے۔